سوال یہ ہے کہ کیا شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی یا قرآن کریم میں کمی بیشی ہو گئی؟ کیونکہ بعض لوگ ہم نے سنے ہیں موجودہ دور میں، پہلے تو ہمیں کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا ہمارے سلف صالحین میں سے، پرانے علماء میں سے جو کبار علماء تھے، وہ تو کہتے تھے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، باقاعدہ ان کا نظریہ ہے قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے۔ موجودہ دور میں کچھ لوگ ایسے سننے میں آ رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں شیعہ تحریف کے قائل نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں اہل سنت کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے شیعہ کے خلاف کہ وہ ان کو قرآن کریم میں تحریف کا قائل سمجھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شیخ کچھ فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اہل الحدیث اہل حق ہیں، ان کا قرآن کریم کے حوالے سے جو عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ سلف صالحین، ائمہ دین، ائمہ اہل سنت سے ماخوذ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی کلام ہے اور یہ اللہ کی حفاظت کے ساتھ محفوظ ہے، یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے جسے اللہ رب العالمین نے حروف اور صوت کے ساتھ کلام کیا ہے۔ بہرحال اہل سنہ والجماعت کا جو عقیدہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، اس سے ہم سر منہ منحرف نہیں ہیں۔ جہاں تک ہم نے دیگر فرق کا مطالعہ کیا ہے، ان میں اہل سنہ والجماعت کا قرآن کے حوالے سے جو عقیدہ و نظریہ ہے سوائے اہل حدیث سے ان کے ساتھ کوئی بھی متفق نہیں ہے۔ بعض جو ہیں وہ اشاعرہ سے متفق ہو گئے اور بعض معتزلہ سے متفق ہو گئے اور بعض ماتریدیوں سے اس حوالے سے متفق ہو گئے اور بعض جو ہیں وہ داود ظاہری کی طرف ایک منسوب نظریہ ہے کہ قرآن کریم جو لوح محفوظ میں ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن جو دو گتوں کے درمیان انسانوں کے پاس جو قرآن کریم موجود ہے وہ مخلوق ہے۔ یہ بھی نظریہ کفریہ نظریہ ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے امامیہ کا یا شیعہ کا کہہ دیں، روافض کا کہہ دیں قرآن کریم کے حوالے سے، تو روافض جو ہیں وہ قرآن کریم کی تحریف کے قائل ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن کریم میں کمی بیشی واقع ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کمی بیشی کا جو ذمہ دار ہے وہ صحابہ کو ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کارروائی صحابہ نے کی۔ مثال کے طور پر مرزا حسین بن محمد تقی نوری طبرسی 1320 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ کتاب لکھی ہے فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب، یعنی کیسی اس کتاب کا جو ٹائٹل ہے وہ بتاتا ہے کہ شیعہ کا قرآن کریم کے حوالے سے کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہے۔ یعنی رب العالمین کی کتاب میں تحریف کا ثبوت پیش کیا گیا اس کتاب کے اندر کہ اللہ رب العالمین کی کتاب جو ہے محرف اور مبدل کتاب ہے، اس میں کمی پیشی واقع ہو گئی ہے۔ اگرچہ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف کمی واقع ہوئی ہے، زیادتی نہیں ہوئی، یہ تو ان کا اپنا ایک اختلاف ہے، اپنی جگہ پہ ہے۔ بہرحال جو اثنا عشریہ ہیں، جو امامیہ شیعہ ہیں، وہ قرآن کریم کو محرف کتاب کہتے ہیں، جبکہ اہل سنہ والجماعت یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ اس میں کمی واقع ہوئی، اس میں پیشی واقع ہو گئی، اس میں تحریف ہو گئی، اس میں تغیر واقع ہوا، ایک حرف کے حوالے سے، ایک لفظ کے حوالے سے بھی اگر یہ اعتقاد ہو تو ہمارے لیے یہ صریح کفر ہے۔ جبکہ شیعہ کا یہ جو عقیدہ ہے یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ شیعہ اس نظریہ پر متفق نظر آتے ہیں۔ اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ شیعہ کے دو انسان یا دو شیعہ بھی ایسے نہیں ہیں جس نظریہ میں اختلاف کرتے ہوں، شاید صرف 4 نام ہمیں ملتے ہیں۔ ایک صدوق یہ ابن بابویہ کمی ہے، جن کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ، یہ 381 ہجری میں فوت ہو گئے۔
یہ سب سے پہلے ان کی کتاب ہے عقائد کے حوالے سے، عقائد شیعہ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ نمبر 2 الشریف المرتضیٰ ہیں، یہ 436 میں فوت ہوتے ہیں، اور تیسری کتاب ہیں عالم شیعہ عالم توسی ابو جعفر محمد بن الحسن، 450 میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی کتاب مشہور التبیان کے نام سے ہے۔ اور چوتھے طبرسی الفضل بن الحسین ہیں، اور ان کی وفات 458 ہجری میں ہوتی ہے۔ مجمع البیان کے نام سے ان کی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے وہ مشہور و معروف ہے۔ یہ 4 ہیں شیعہ علماء جو کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے۔ ابن باویکمی ہو گئے، شریف مرتضیٰ ہو گئے، اور توسی ابو جعفر محمد بن الحسن ہو گئے، اور طبرسی الفضل بن الحسین ہو گئے۔ ان 4 کا یہ کہنا ہے کہ قرآن جو ہے یہ محرف نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی 23 مارچ 1987 ایک دھماکہ میں آپ زخمی ہوئے، اور 30 مارچ 1987 میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ شہید اسلام، مجاہد اسلام، امام العصر العلامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے رد شیعیت پر آپ کی کوشش کو تحسین کی نظر میں علمی دنیا میں دیکھا گیا۔ آپ نے شیعہ کی اصلاح کے حوالے سے اچھی کوشش کی، اور فرق پر آپ نے لکھا۔ آپ نے اسماعیلیہ کے رد میں ایک کتاب الاسماعیلیہ بھی لکھی، الشیعہ والقرآن، الشیعہ والتشیع، الشیعہ و اہل بیت کے نام سے آپ کی کتابیں اور لاجواب کتابیں ہیں۔ آج تک شیعوں کو ان کتابوں کے جواب کی ہمت نہیں پڑی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الشیعہ والسنہ صفحہ نمبر 122، اور یہ دارالانصار نے اس کو نشر کیا ہے، اس کی طبع ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں والحاصل ان متقدمی الشیعہ ومتاخریہم جميعهم متفقون علی ان القرآن محرف مغیر فی، کہ متقدمین شیعہ اور متاخرین شیعہ، پہلے اور بعد کے شیعہ، یعنی پوری کی پوری ملت شیعہ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن محرف ہے اور قرآن کے اندر تغیر واقع ہوا ہے۔ یعنی یہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ تعالی نے شیعوں کو چیلنج کیا تھا۔ آپ کی وفات 1987 میں ہوئی، وہ کتاب اس سے پہلے لکھی گئی تھی۔ آج تلک ان کے اس دعویٰ کا رد اور جواب سامنے نہیں آیا۔ جی صحیح، یعنی شیعہ نے تسلیم کر لیا ہے دوسرے لفظوں میں کہ وہ اس کے قائل ہیں، ورنہ اس کا جواب دیتے کہ شیعہ تو تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ ہے آپ صاحب کہ یہ جو 4 لوگ ہیں جی، صدوق، ابن باویکمی، شریف مرتضیٰ، اور توسی ابو جعفر محمد بن الحسن صاحب، اور طبرسی الحسین بن الفضل بن الحسین، یہ 4 کہتے ہیں کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی، اور یہ بھی تقیتاً کہتے ہیں، مدارتاً کہتے ہیں۔ ہمارے متعلق لوگوں کا کوئی رسوخ بہتر ہو جائے، ہمارے متعلق لوگوں کی رائے بہتر ہو جائے، ہم جب لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو جمع کرنے پر مامور کیا تھا، کتابت وحی کا فریضہ آپ کے ذمہ تھا، وغیرہ وغیرہ، تو لوگ ہمارے متعلق کیا کہیں گے؟ لوگ تو پھر ہمیں کافر کہیں گے، اسلام سے خارج گردانیں گے کہ یہ تو وحی کے منکر ہیں، یہ تو اللہ کے بے ادب ہیں، یہ رسول پاک کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ صحابہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ انہی صاحب نے لکھا ہے والذین باشروا ھذا الامر الجسیم ہم اصحاب الصحیفہ، یعنی فصل الخطاب والے نے جی ابو بکر و عمر و عثمان و ابو عبیدہ و سعید بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف واستعانوا بزید بن ثابت، کہتے ہیں کہ تحریف قرآن کی یہ کارروائی
یہ جو معاملہ تھا کس نے کیا؟ یہ سینہ زوری ابو بکر کی، عمر کی، عثمان کی، ابو عبیدہ بن الجراح کی، اور سعد بن نبی وقاص کی، اور عبد الرحمن بن عوف کی ہے۔ اور انہوں نے کروائی کس سے کرائی ہے؟ زید بن ثابت سے کروائی ہے۔ یعنی کہا کہ تم اس قرآن کے اندر تغیر لاؤ، تم اس میں تحریف لاؤ۔ شیعہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کریم کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی امامت کا مسئلہ تھا، آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا تو اس کو نکال دیے گا، اہل بیت کی فضیلت قرآن کریمی تھی، ان لوگوں نے نکال دی ہے، اور بھی کچھ ایسی چیزیں انہوں نے نکال دی، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے یہ ایک محرف اور مغیر کتاب ہے، اس کے اندر تغیر جو ہے نا وہ واقع ہو گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اب سب یہ جو 4 لوگ ہیں یہ تقیتاً ایسا کہتے تھے۔ اس کی شیخ دلیل کیا ہے کہ یہ جو 4 لوگ ہیں، ہمیں جو صرف اور صرف شیعہ میں 4 لوگ ملے ہیں جو تحریف قرآن کا انکار کرتے تھے، جی تو کیسے ہم کہیں گے کہ یہ تقیتاً کہتے تھے یا عقیدتاً یہ کہتے تھے؟ جی بالکل، اس کی ایک واضح مثال ہے آپ صاحب، جی واضح مثال یوں ہے، بس اس کے دلائل ہیں واضح۔ جی سب سے پہلے کہ شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ تحریف قرآن پر ائمہ معصومین سے 200 احادیث مروی ہیں، 200 احادیث، 2000 حدیث، سوری 2000 احادیث ائمہ معصومین سے تحریف قرآن کے حوالے سے مروی ہیں۔ یعنی شیعہ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو معصوم امام ہیں ان سے 2000 روایات اس بارے میں منقول ہیں کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک عبارہ سناتا ہوں، ملا باقر مجلسی صاحب ہیں، مرآت العقول ان کی کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں لا یخفا ان کثیر من الاخبار الصحیحہ صریحۃ بنقص القرآن وتغیرہ۔ یہ بات تو مخفی ہے ہی نہیں اہل علم اہل عقل پر، یعنی وہ بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری صحیح احادیث جو صریح ہیں قرآن کریم میں نقص اور اس میں تغیر کے حوالے سے، کہتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّ الْأَخْبَارِ فِي هَذَا الْبَابِ مُتَوَاتِرَةٌ مَعْنًا، میرے نزدیک تو یہ حدیثیں جو ہیں یہ معنوی اعتبار سے درجہ تواتر تک پہنچ گئی ہیں، جن میں تحریف قرآن کا ثبوت موجود ہے، جن میں تحریف قرآن کا ذکر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں وَتَرُ جَمِيعِهَا يُوجِبُ رَفْعَ الْاعْتِمَادِ عَلَيْهِ رَأْسًا، اگر ہم ان 2000 روایات کو یا کم از کم ان متواتر روایات کو ترک کر دیں تو یہ امامت کا مسئلہ تو ہمارے ہاتھ سے جاتا رہ جائے گا۔ یعنی اگر امامت کا مسئلہ ہم نے ثابت کرنا ہے تو ساتھ تحریف قرآن کا بھی ثابت ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا۔ ائمہ معصومین سے یہ متواتر ثابت ہے ان کے نزدیک شیعہ کے وقت۔ ہم کہتے ہیں کہ ان 4 علماء شیعہ جو ہیں، یعنی ابن وائب کمی صاحب جو ہیں، مرتضیٰ شریف صاحب جو ہیں، اور توسی ابو جعفر محمد حسن صاحب جو ہیں، اور اسی طرح تبرسی صاحب جو ہیں، یہ چاروں جو ہیں ان 2000 یا شیعہ کے نزدیک متواتر معنوی روایات کا رد نہیں کرتے ہیں، اور انہوں نے ائمہ معصومین سے ایک منسوب قول بھی ایسا نہیں ثابت کیا کہ قرآن جو ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر یہ اس بات کے قائل ہیں اور واقعی ان کا یہ عقیدہ تھا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں اور قرآن کریم میں کوئی تغیر، کوئی کمی پیشی، کوئی نقص واقع نہیں ہوا، قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا، تو جو لوگ کہتے تھے، شیعہ میں جو لوگ کہتے تھے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی ہے، تو ان کو کافر تو نہیں انہوں نے کہا۔ یعنی ان 4 میں سے اب سب کسی ایک سے بھی اس نظریہ کے حامل شیعہ کو کافر کہنا ثابت نہیں ہے۔ یعنی جب اہل سنت یہ اتفاقی عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا، اور اگر کوئی شخص ایسا کہے یا ایسا کوئی اشارہ بھی کہے تو اس کو بھی کہتے ہیں یہ کافر ہو گیا، کیونکہ قرآن میں اس نے کمی یا بیشی کا اس بات کر دیا۔ تو ان 4 شیعہ علماء میں سے کسی نے قرآن کو محرف کہنے والے پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگایا کہ وہ کافر ہو گیا یا ایسا کفر ہے؟ بالکل یہ واضح دلیل ہے کہ یہ تقیتاً ایسا کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 گتوں میں جو قرآن کریم ہے وہ محفوظ کتاب ہے، اللہ کی حفاظت کے ساتھ وہ محفوظ ہے، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ جو اس میں یہ اعتقاد رکھے تو وہ واضح کافر ہے، جو بھی یہ اعتقاد رکھے۔ ہمارے نزدیک تو یہ ہے نا، ہم تو اس کو واضح اللہ اعلان کہتے ہیں۔ اہل سنت میں ایک انسان ہے کہ قرآن مخلوق ہے، یا جو لوح محفوظ میں قرآن ہے وہ محفوظ ہے، وہ غیر مخلوق ہے، وہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، اور جو مسلمانوں انسانوں کے ہاتھ میں ہے وہ مخلوق ہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں، ہم اس کو اہل سنت سے خارج کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ 4 تمام کے تمام صحابہ کرام کے متعلق جو شیعہ کا نظریہ ہے وہ ان کا نظریہ تھا،
اب صحابہ کرام سیدنا ابو بکر کو یہ مسلمان نہ کہیں، غاصب کہیں، ظالم اور کافر کہیں، ان کے ایمان کا انکار کر دیں، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا ابو عبیدہ، سیدنا عثمان بن عفان وغیرہ وغیرہ صحابہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو جامع قرآن ہے، جو کاتب وحی کے منصب پر فائز تھے، ان کو جب اسلام سے خارج کرتے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کے حوالے سے ان کی جو سائی جمیلہ تھی مطلب اس کو تسلیم کرتے، اور سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی کوشش کتابت قرآن کے حوالے سے اس کو وہ سراہتے، ان کی قوت ایمانی اور ان کی اللہ کے ہاں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جو امانت کا سلسلہ تھا اس کو وہ بیان کرتے، بجائے اس کے وہ بیان کرنے کے وہ تو ان تمام صحابہ کے کفر کے درپے ہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں، یہ مسلمان اسلام کہاں، یا تو ثابت کوئی کرے نا کہ ان چاروں کا صحابہ کے متعلق وہ نظریہ جو عام شیعہ کا نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا ائمہ مسلمین جتنے بھی ہیں ہمارے اہل سنت کے ائمہ ہیں، وہ سارے کے سارے جب شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں ہمیں دو بنیادی باتیں بتاتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شیعہ کے نزدیک قرآن مغیر ہے، قرآن محرف ہے، قرآن مبدل ہے، ایک بات، نمبر دو کہ یہ صحابہ کی تکفیر پر متفق ہے۔ یہ دو بنیادیں ہیں اہل سنت کی نظر میں، یعنی ان کا اسلام پر، شریعت اسلامی پر اعتماد ہی نہیں رہ گیا، کیونکہ راویان جو شریعت اور دین تھے، جو قرآن کے راوی ہیں صحابہ، ان کو جب اسلام سے خارج کر دیا، ان کے ایمان کو مشکوک گردانا، ان کی جتنی بھی علمی خدمات تھی قرآن کریم کے حوالے سے ان کا انکار کر دیا، تو پھر ان کا قرآن پر ایمان کہاں ہے؟ وہ کون سے قرآن کو اللہ کی کلام جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کروایا تھا، جس کو سیدنا عمر نے جمع کروایا تھا، جس کو سیدنا عثمان نے جمع کروایا تھا، جس کو زید بن ثابت نے جمع کیا تھا، کوئی بتائے تو صحیح نا عقل والا، کیسی بات کرتے ہیں جی، بڑی حیرانی والی بات ہے۔ ہم اس پر تعجب کرتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی، یعنی ان لوگوں کے متعلق اس طرح کا یعنی نظریہ رکھنا کہ نہیں جی شیعہ قرآن کے قائل ہیں، شیعہ قرآن کو مانتے ہیں، ان کا قرآن پر ایمان ہے، وہ تو کوئی قرآن کو تحریف کی قائل نہیں ہے، قرآن میں کمی اور نقص کے وہ نہیں قائل۔ ہم کہتے ہیں یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس میں دلیل چاہیے ہمیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان چاروں میں سے ایک سے یہ ثابت کر دیں کہ سیدنا ابو بکر کے ایمان کو تسلیم کرتا ہو، سیدنا عمر کے ایمان کو تسلیم، سیدنا زید بن ثابت کے ایمان کو وہ تسلیم کرتا ہو، یہ تو ان کے ایمان کو نہیں، جس قرآن کو ان صحابہ نے جمع کیا ہے اس کو ان کو اسلام سے خارج کر کے کہتے ہیں یہ قرآن معتبر کتاب ہے، یہ محفوظ کتاب ہے، یہ کیسے ایک عقل مانتی ہے بھلا جی؟ یعنی بڑی حیرانی والی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں صحابہ پر اعتماد تو نہیں ہے، ان کے ایمان کا انکار ہے، ان کا جمع کردہ قرآن، ان کا روایت کردہ قرآن، یہ کیسے کہہ سکتے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے؟ ان میں کیسے پھر جو قرآن کریم کو محرف کہتا ہے اس کے متعلق کوئی فتویٰ ہی نہیں دے رہے نا، فتویٰ دیں، فتویٰ دن سے ثابت نہیں ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے نا کہ سارے کے سارے شیعہ اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کریم محرف اور مغیر کتاب ہے، اس کے اندر تحریف ہوئی، اس میں تغیر واقع ہوا ہے، یہ شیعہ کا نظریہ ہے اور یہ شیعہ کا اتفاقی نظریہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی یہ بات بالکل صحیح اور درست ہے۔ جی اب سر خلاصہ یہ ہوا، مجھے جو بات سمجھ آئی نا سب سے جو واضح اور صریح بات ہے جی اس حوالے سے شیعہ کے قرآن میں تحریف کے نظریے کے حوالے سے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عمومی حکم نہیں لگاتے مطلب سارے شیعہ ایسے ہیں یا نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں جو شیعہ جی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن نہیں سمجھتا، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی کو ان کے ایمان کا ہی انکار کرتا، اور سیدنا زید بن ثابت کو مومن نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں تھے یہ صحابہ کرام، اس کا قرآن پر اعتقاد کیسا ہوگا؟ تو ہر شخص خود فیصلہ کر سکتا ہے جی بالکل، جو ایک شخص کو کافر سمجھتا ہے، منافق سمجھتا ہے، دین اسلام کا خیر خواہ نہیں سمجھتا، اس کا جمع کیا ہوا قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کو کیسے معتبر سمجھے گا؟ بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرزا حسین بن محمد تقی نوری تبرسی جو تھے، ان فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب ارباب جیسی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مضموم اور بدنام زمانہ کتاب کے مصنف تھے نا، انہوں نے ایک بات کہی ہے اس کتاب کے اندر، کہتے ہیں کہ الثانی عدم وقوع تغیر و نقصان فی ہے۔ ایک دوسرا نظریہ بھی ہے
کیا ہے کہ قرآن کریم میں تغیر نہیں ہوا اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. وَجَمِيعُ مَا نُزِلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وَالْمَوْجُودُ فِي عَدِ النَّاسِ وَبَيْنَ دُفَّتَيْن، جو نبی پاک پر نازل ہوا وہ لوگوں پر جو موجود ہے دو گتوں کے درمیان، ٹھیک ہے نا جی، وہ محفوظ ہے. وَلَيْهِ ذَهَبَ الصَّدُوقُ فِي عَقَائِدِهِ، کہتے ہیں کہ ہمارے جو ابن باویس صاحب ہیں، صدوق صاحب، ان کا یہ نظریہ ہے، انہوں نے اپنے عقائد والی کتاب میں اس کو ذکر کی ہے. اور سید مرتضیٰ ہیں اور شیخ الطائفہ نے جو ہے نا فی التبیان اپنی کتاب اس کے اندر ذکر کر دیا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہی ہے جو نبی پاک پر اترا، جو مسلمانوں کے پاس ہے، جو دو گتوں کے درمیان موجود ہے، اس میں کوئی نقصان اور اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. بات کرتے ہیں وَلَمْ يُعْرَفْ مِنَ الْقُدَمَاءِ مُوَافِقٌ لَهُمْ، ہمارے شیعوں میں ایک بھی شیعہ پہلوں میں سے ایسا نہیں ہے جو ان چاروں سے موافق ہو. یعنی شیعہ اسلاف میں سے کوئی ایسا نہیں ہم انہیں ملتا، شیعوں کو ایسا نہیں ملتا جو تحریف قرآن کا انکار کرتا. اب شیعوں کو چاہیے نا وہ میدان میں آئیں اور جناب یہ نوری تبرسی صاحب کا رد کریں، کتاب لکھیں، ان کی کتاب لکھیں اور ان کا کفر ثابت کریں. یہ کوئی بھلا مسلمان ہے جو اللہ کی کتاب میں تحریف کا قائل ہے؟ ایک شیعہ بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نوری تبرسی صاحب کی اس کتاب کا انکار کرتا ہو یا ان کو اس کتاب کی بنیاد پہ کافر کہتا ہو. آج بعض لوگ کہتے ہیں جی ایران کے اندر جناب وہاں قرآن کریم چھپ رہا ہے، وہی کتاب قرآن چھپتا ہے جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ان کی مسجدوں میں قرآن کریم پڑا ہوا ہے، لوگ قرآن کریم کی مسجدوں میں تلاوت کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ وہ مدارت کے طور پر کر رہے ہیں، تقیتاً کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ جو کتاب فصل الخطاب یہ کہاں سے شائع ہوئی ہمیں بتایا جائے. یہ بھی تو ایران نے شائع کی ہے نا. ایران میں کتنی ایسی کتابیں شائع ہوئی ہیں جو تحریف قرآن کے ثبوت پر ہیں. یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایران نے ایسی کتاب کیوں شائع ہونے دی، بالکل، جس کتاب کو عنوان یہ تھا کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے. ایسی کتاب کو بین کیوں نہیں کیا اور ایسے ناشر اور پبلشر کو اس کو کیفر کردار تک کیوں نہیں پہنچایا؟ پھر یہ جو مؤلف ہیں نوری تبرسی صاحب فصل الخطاب والے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا نا کہ ہمارے متقدمین شیعہ میں سے کوئی بھی ان چاروں سے موافقت نہیں کھاتا. یہاں تک بھی لکھ دیا فصل الخطاب کے صفحہ نمبر 34 پہ یہ بات لکھی، وَإِلَىٰ طَبْقَتِهِ لَمْ يُعْرَفْ فِي الْخِلَافِ وَصَرِيحًا إِلَّا مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَشَائِخِ الْأَرْبَعَةِ، یعنی شریف المرتضیٰ کے طبقہ تک، ٹھیک ہے جی. اور شریف المرتضیٰ صاحب جو ہیں ان کی جو وفات ہے وہ 436 میں ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی اختلاف منقول نہیں ہے. یعنی 436 تک جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ ایک تو صدوق صاحب ہو گئے، ان کے علاوہ یہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ شریف صاحب کہ قرآن کریم محرف اور مبدل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ ان چاروں کے علاوہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. دوسری بات انہوں نے یہ بات بھی کی ہے فصل الخطاب کے اندر کہ یہ ہمارے صدوق صاحب نے ویکمی صاحب کو مطلب لکھا، اول من احدث هذا القول فی الشیعہ فی عقائدہ، ہمارے شیعوں میں سب سے پہلا قول ان کا ہے. انہوں نے یہ بات کی، نئی بات شیعوں کے اندر کر دی کہ قرآن جو ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی ہے. ورنہ پھر آگے انہوں نے توسی صاحب کا عجیب سا عذر بھی بیان کیا کہ یہ تو معذور ہیں، اگر یہ کہہ دیں قرآن میں تحریف نہیں ہوئی تھی، ان بیچاروں کے پاس کہاں ہمارے علماء کی کتابیں تھیں؟ ان پر تو ہمارے علماء کی کتابیں نہیں تھیں. کتابیں ہوتی تو علماء کی تصریحات کو ملاحظہ کرتے دیکھتے کہ شیعہ کا قرآن کے حوالے سے شیعہ علماء کا کیا نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ فصل الخطاب کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ جناب 30 بڑے شیعہ علماء، کبار شیعہ علماء کا انہوں نے نام ذکر کیا ہے، ان کے نام ذکر کیے ہیں، ان کی کتابوں سے تصریحات ذکر کی ہیں. مطلب صرف نوری تبرسی صاحب کو تو کوئی کیا کہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان فتاوی جات، ان علماء کے اقوال، ان علماء کی تصریحات کی بنیاد پر یہ کتاب لکھی ہے. یعنی وہ شیعہ علماء کے انہوں نے اقوال اس میں صحیح پیش کیے ہیں، نام پیش کر دیے. انہوں نے کہا مثال کے طور پر انیس الطائفہ کے نام سے ایک ہیں، انیس الطائفہ کے، جن کو کہتے ہیں کہ اکثر شیعہ کا یا بعض شیعہ کا یہ نظریہ ہے کہ یہ معصوم ہے،
ان کی کنیت ابو القاسم ہے اور ان کا نام حسین بن روح نوبختی ہیں. یہ شیعوں کے اور امام مہدی کے درمیان تیسرے سفیر ہیں. یہ شیعوں اور امام مہدی کے درمیان شیعوں کے بقول یہ تیسرے ان کے سفیر ہیں. ان کا بھی نام ذکر کر دیا. پھر یہ کہتے ہیں کہ وَهُوَ مَذْهَبُ جمہور المحدثین الذین اثرنا علی کلماتہم. یہ جمہور محدثین شیعہ محدثین کا مسلک مذہب ہے کہ قرآن محرف کتاب ہے جن کے کلمات پر ہم نے اطلاع پائی ہے. یعنی 30 کے نام شمار کر دیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے کتاب شیعہ کی. فصل الخطاب فی اثبات تعریف کتاب رب الارباب. یہ صرف نوری تبرسی صاحب کی کتاب نہیں ہے, یہ تو پہلے تمام شیعہ علماء کی کتابوں کی تصریحات اور کتابوں کی عبارات اور ان کے نظریات کا مجموعہ ہے. کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ شیعہ تعریف قرآن کا قائل نہیں ہے؟ پھر ہمارے ائمہ محدثین جو ہیں انہوں نے ہمیں اس حوالے سے بتایا ہے. مثال کے طور پر امام ابو بکر محمد بن القاسم الانباری رحمہ اللہ تعالیٰ, آپ کی ولادت باسادہ 271 ہجری میں ہوئی اور آپ کی وفات 328 ہجری میں ہوئی. حافظ علامہ مفسر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کی جلد 1 صفحہ 82 پر ان کا ایک قول لکھا ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں. شیعہ قرآن کو اللہ رب العالمین کی کلام نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں اس میں تحریف ہو چکی ہے. اسی طرح امام ابو الحسن الاشعری ہیں, ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ تعالیٰ, ان کی کتاب ہے مقالات الاسلامیین. یہ تو فرق پر کتاب لکھی گئی اور انہوں نے اس کتاب کے اندر مختلف فرقوں کی پہچان کروائی ہے, ان کے عقائد و نظریات کو جمع کی ہے. اس کے اندر انہوں نے شیعہ کے حوالے سے لکھا ہے ان القرآن قد نقص من, کہ قرآن کے اندر نقص واقع ہو گیا ہے. یہ شیعہ کا نظریہ ہے. یہ ابو الحسن الاشعری اہل سنت کو جو امام جن کی وفات 330 ہجری میں ہوئی, یعنی ایک تو انباری صاحب ہے رحمہ اللہ تعالیٰ 271 میں آپ کی ولادت ہے اور 328 میں, اور 330 کے اندر ایک اور قول اہل سنت کا میں مل گیا. جنہوں نے شیعہ کی کتابوں کی چھان پٹکی, ان میں ان کو دیکھا, ان کو علماء کے عقائد و نظریات کو پڑھا اور پھر امت کے سامنے ایک بات کی ہے کہ شیعہ کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں نقص واقع ہو گیا ہے. اسی طرح علامہ ابن حزم رحمہ اللہ تعالی جن کی وفات 456 ہجری میں ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں ومن قول الامامیت کلھا قدیما وحدیثا ان القرآن مبدل زید فیہ ما لیس من ونقص منہ کثیر وبدل منہ کثیر. علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ شیعہ میں سے جو امامیہ فرقہ ہے ان کے پہلے اور بعد کے سارے اس بات پر متفق ہے کہ قرآن مبدل کتاب ہے, اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے, اس میں زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس میں بہت سارا نقص واقع ہو گیا ہے اور بہت ساری اس میں تبدیلی واقع ہو گئی ہے. یہ ان کی کتاب الفصل فی الملل والاحوا والنحل, اس کتاب کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 129 ہے. اسی طرح امام علامہ طاہر بن محمد الاسفراینی ہیں ابو المظفر, جن کی وفات 471 ہجری میں ہوئی ہے. ان کی کتاب ہے اب تفسیر فی الدین, کتاب کا نام ہے اب تفسیر فی الدین. کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذَكَرْنَاهُمْ مِنْ فِرَقِ الْإِمَامِيَّةِ متفقون علی تکفیر الصحابہ. ہم نے جو کچھ یہاں جمع کر دیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے, آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ امامیہ جو فرقے ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ کی تکفیر پر متفق ہیں. وہ کہتے ہیں صحابہ کافر سوائے محدود چند کے. وَيَدَّعُونَ أَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ غُيِّرَ عَن مَكَانٍ, قرآن جس حالت میں تھا اس میں تغیر واقع ہو گیا. یعنی یہ کون ہمیں بتا رہے ہیں؟ طاہر بن محمد الاسفراینی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ قرآن میں تغیر واقع ہوا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہ امامیہ کا, یہ شیعہ رافضیہ کا عقیدہ ہے.
वक़ा फ़ीही ज़ियादत व नुक़सान मिन क़िबल सहाबा, इसमें जो कमी पेशी हुई है ये सहाबा की वजह हुई है। ये यानी उनके बकौल तो ये जुर्म, ये कुफ्र, यानी कुरान में तगय्युर वाक़ करना, कुरान में तारीफ करना, उसमें तब्दीली लाना, ये कुफ्र है ना। यानी गोया कि वो ये बावर करा रहे हैं ये कुफ्र सहाबा से सादिर हो गया। व यज़मून अन्नहु क़द कान फ़ीही नस्स अला इमामत अली, वो ये दावा रखते हैं कि कुरान करीम में सैयदना अली रजी अल्लाह ताला की खिलाफत पर दलील थी। आप खलीफा बिला फस्ल थे, तो क्या हुआ कि फ़अस्क़तहु सहाबा, तो सहाबा ने उस दलील को साक़ित कर दिया कुरान से। व यज़मून अन्नहु ला एतमाद अलल कुरान अलआन, वो तो कहते हैं कि अब इस कुरान पर कोई हमारा एतमाद नहीं है। जब शिया भी इस बात के सारे कायल नजर आते हैं कि कुरान करीम में तारीफ हो गई, ज़्यादत हो गई, और ख़ास करके आप देखते नेमतुल्लाह मूसवी अल जज़ैरी हैं, उनकी किताब अल अनवार नौमानिया, वो कहते तवातुर की हद तक कुरान करीम की तारीफ पर हदीसें मौजूद हैं, रवायात मौजूद हैं। हम उनको कैसे रद्द कर दें, उनका इनकार कैसे कर दें? किसी ने आज दिन के कहा है कि नेमतुल्लाह मूसवी जज़ैरी साहब जो हैं वो इस्लाम से खारिज हो गए हैं, वो कुरान करीम की तारीफ के कायल हैं। वो तो कहते हैं कि इस तरह शिया कुतुब के अंदर दलाइल मौजूद हैं। किसी ने मुल्ला बाकिर को भी ऐसा कहा है। मतलब कहने का ये है कि शिया मिल्लत सारी की सारी जो है वो कुरान करीम में तहरीफ की कायल है। इस तरह अब्दुल काहिर बिन मोहम्मद अल बगदादी है, अल्लामा, 458 में आपकी वफात होती है। अल फर्क बैन अल फिरक के नाम से उन्होंने किताब लिखी है। उसके अंदर उन्होंने शिया का ये नजरिया लिखा है कि शिया कुरान करीम में तारीफ का कायल है। यहां तक कि बरसगीर पाक हिंद में शाह अब्दुल अजीज देलवी ने भी जब तोहफा इस्ना अशरिया लिखी, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि शिया का ये नजरिया है कि शिया तारीफ कुरान का कायल है। ये वो दलीलें हैं जिनसे पता चलता है कि शिया कुरान करीम में तारीफ के कायल हैं। शिया कुरान को नहीं मानते। कैसे मान लें जिस कुरान को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जमा कराया? कैसे मान लें जिस किताब कुरान की वही की किताबत सैयदना ज़ैद बिन साबित ने की है? इन लोगों का कुरान पर कोई ईमान नहीं है। आज अगर कोई मुसलमान इनसे पूछे कि क्या आप कुरान को मानते हैं? जी क्यों नहीं, कुरान अल्लाह की कलाम है, क्यों नहीं मानते हम। इजमा हो यानी एक मौकिफ हो, उसमें किताबुल्लाह और सुन्नत के बारे में कोई दलील की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये किताबुल्लाह है, मुसहफ, इस पे इजमा है अहले सुन्नत का, अहले तशय्युअ का, सबका। ये तो प्रोपेगेंडा करते हैं मौलवी शिया, कहते हैं 40 पारे खुदा के लिए। भाई शिया का कुरान जाके पढ़ो तो सही। उनके जाकिरीन कहते हैं मौला अली को नहीं मानते, मौला हुसैन को नहीं मानते। खुदा के लिए हमारी को मस्जिद अहले सुन्नत की दिखाओ जिसमें 3 खुलफा के नाम लिखे और चौथे का ना लिखा हुआ हो। तो ये प्रोपेगेंडा है। यही कुरान सऊदी अरब से भी छपता है, यही ईरान से भी छपता है, एक ही कुरान है। वो एक ग्रोह था 800-900 साल पहले, गुराबिया फिरका, उसको तो शिया काफिर कह के कब से निकाल चुके। असना अशरी शिया तो कुरान पाक को बिल्कुल एक एक लफ्ज को महफूज मानते हैं, बल्कि डंके की चोट पे मैं उनको पहले काफिर कहूंगा अगर वो कुरान को ना माने। वो तो खुद काफिर कहते हैं उनको जो कुरान को महफूज नहीं मानते। ये प्रोपेगेंडा है, तो इजमा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते हैं वो जो आपके उलमा हैं जो कहते हैं कुरान में तारीफ हुई, क्या आप उनको काफिर भी कहते हैं? क्या जवाब होगा? उनको आप काफिर भी कहते हैं कि नहीं कहते? आप कह दें कि वो काफिर हैं, वो शिया मिल्लत से खारिज हैं, वो इस्लाम से खारिज हैं, उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं। खा वो मुल्ला बाकिर मजलिसी हो, खा वो नेमतुल्लाह मूसवी जज़ायरी हो, खा वो नूरी तबरसी हो जिन्होंने फसल खिताब नाम से एक किताब जो है ना वो लिख दी है, और वो 30 उलमा शिया उलमा जिनका नाम फसल खिताब के अंदर मज़कूर है, सबको काफिर करार दें कि इनके साथ हमारा कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं, इनका कोई ईमान मोतबर नहीं है। क्यों? वे कुरान करीम में तारीफ के कायल है। अगर ये कहते हैं कि अपने दावे में सच्चे हैं, तकीयतन कह देंगे कि लौह महफूज में जो कुरान है वो तो जी अल्लाह की कलाम और महफूज है, जो मुसलमानों के पास 2 गत्तों में है ये महफूज नहीं है। कुछ तावील करके बातनी एक नजरिया जो है ना जी वो तो गुमराही वाला रखेंगे और हक का इजहार कर देंगे, तकिया करेंगे। ला दीन लिमन ला तकिया लहू, ये तो शिया मजहब का बुनियादी वस्फ है। जिस तरह अहले सुन्नत के यहाँ शहादतैन का यानी मसला है और अरकान इस्लाम का मसला है, ये तो तकिया को इस्लाम का रुकन, दीन अपने दीन का रुकन समझते हैं। जो तकिया बाज नहीं है
اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ موقع بموقع اس طرح کی بات کر کے اپنے متعلق مسلمانوں کے حوالے سے ایک اچھی رائے کے حوالے سے راہ ہموار کر لیتے ہیں کہ چلیں جی ہمیں بھی لوگ مسلمان کہیں، ہمارے دین کے کوئی لوگ مشکوک نہ گردانے، اس لیے وہ قرآن کریم کے بعض حصوں کو بھی حفظ کر لیں گے، دلائل بھی قرآن کریم سے اپنے پیش کریں گے، قرآن کریم کی تباعت بھی کریں گے، اپنی مسجدوں میں قرآن کریم کو رکھیں گے، اس کی تلاوت بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ائمہ مسلمین کی جو تصریحات ہیں کہ جو قائل ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ شیعہ قرآن کریم تحریف کے قائل ہیں، ہم ان کو ٹھکرا دیں۔ ہم ان کو کیسے غلط قرار دے سکتے ہیں؟ ہم شیعہ کے جو اکابر جو نے اپنی کتابوں کے اندر واضح طور پر لکھا ہے کہ 2000 حدیث ائمہ معصومین سے قرآن کی تعریف کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ قرآن کریم کی تعریف کے قائل نہیں ہیں؟ ہم کیسے کہہ جو خود کتابیں لکھ دیں؟ کتنی بڑی ہمت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمت کی بات ہے کہ فصل الخطاب فی اثبات کتاب رب الارباب کے نام سے کتابیں، ہاں فی اثبات تعریف کتاب رب الارباب کے نام سے کتابیں لکھیں اور ان کو شائع کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور پھر ہم قائل ہو جائیں کہ شیعہ تعریف کا قائل نہیں ہے؟ کیا دلیل ہے؟ ہم نے بتا دیے 4 جو اپنے کتابوں کے اندر۔ پھر ایک اور بات ہے، آپ مثال کے طور پر تبرسی صاحب کی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مجمع البیان کے اندر جو انداز قرآن کریم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ان کی تفسیر پڑھنے سے بندہ معلوم کر جاتا ہے یہ قرآن کو اللہ کی کلام نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک انداز ہوتا ہے نا بندے کا، ایک بیان، دلائل، اسلوب ہوتا ہے، اس میں بالکل واضح ان کی غلطی ثابت ہوتی ہے۔ اس طرح توسی صاحب ہیں، ان کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ قرآن کریم میں تحریف کی ہی قائل ہیں۔ یعنی انہوں نے اگر کہہ بھی دیا ہے کہ قرآن جو ہے نا وہ محفوظ کتاب ہے، وہ اس میں تحریف نہیں ہوئی، اس میں تبدیلی، نقص، کمی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ انہوں نے تقیتاً ایسے بات کر دیا۔ ہمیں دنیا شیعیت میں، ہمیں ملت امامیہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ جو مسلمانوں کے پاس قرآن کریم موجود ہے وہ اللہ رب العالمین کی سچی کلام ہے، اس کو اللہ نے کلام کیا ہے، جو اس کو اللہ کی سچی کلام نہ مانے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایسا کوئی قول نہیں ملتا۔ تو معلوم ہو گیا کہ شیعہ کا عقیدہ قرآن کریم کے حوالے سے گمراہی والا ہے، کفری عقیدہ ہے، وہ قرآن کو اللہ کی سچی کلام نہیں مانتے اور وہ تقیہ کر کے قرآن کو اللہ کی کلام کہتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اکابر، وہ اپنے علماء جو قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہیں، ان کے متعلق اپنی زبانوں کو تالے لگا لیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ ہمارے ائمہ نے بھی ہمیں بتا دیا، تو ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ جو شیعہ ہیں وہ قرآن کریم میں تحریف اور تبدیلی اور تغیر کے قائل ہیں۔